यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर है नए प्रोग्राम के साथ। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि प्यारे दोस्तों, आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप मशवरा भी दे सकते हैं। आप कोई टॉपिक भी बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे बात करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस टॉपिक पर भी हम आपसे बात ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करें जो आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ आ रही है अपने हाथ के हवाले से या अपने किसी बहन भाई के हाथ के हवाले से, उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको अजीब लगे या आपके हाथ में ना हो, उनके हाथ में हो और दूसरे किसी के हाथ में ना, ऐसी कोई चीज़ अगर आपकी नज़र में आए तो आप ज़रूर हमें वो भेजिएगा व्हाट्सअप के ज़रिए। यूट्यूब पे सवाल ना क्या करें, क्योंकि यूट्यूब के सवाल पे हम जवाब नहीं देते। हम बज़रिया व्हाट्सअप जो हमारा नंबर चल रहा है, इस पे आप सवाल भी कर सकते हैं। एक सवाल करेंगे हम आपको मुफ्त जवाब दे देंगे, ठीक है ना। और अगर मुकम्मल हाथ दिखाएंगे तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि उसकी फ़ीस होती है, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, आज जो मैं हाथ की लकीर बना रहा हूँ, यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बहुत ज़्यादा दुख इस बात पे हो रहा है कि जिस बच्ची ने ये हमें आज बताया है व्हाट्सएप में, उसने कहा जी मेरी शादी को 7 साल हो गए, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और मेरे 3 बच्चे हैं। शादी को 7 साल हो गए हैं और मेरे 3 बच्चे हैं, और आज दिन तक ना मेरी सास ससुर ने मुझे कबूल किया, ना ही मेरे शौहर ने कभी ज़िंदगी में हंसकर मुझसे बात की। बस वो आने के साथ गाली गलौज, आने के साथ बदतमीज़ी, और इसी तरह सारा दिन उसकी बहनें, उसकी माँ और दूसरी भाभियाँ मुझे जिन नौकर से भी कमतर दर्जे का समझती हैं और बात बे बात मारती पीटती हैं, तो मैं शिकायत करूं तो किससे करूं। और उससे बड़ी बदनसीबी ये है कि हमारे वालिद साहब भी ऐसे ही, उससे बड़ी बदनसीबी ये है कि हमारे वालिद साहब भी ऐसे हैं। यानी अगर घर जाओ तो वालिद और वालदा की जंग जो कि आए रोज़ होती है। मैं जब से पैदा हुई हूँ उस वक़्त से आज दिन तक मैं देख रही हूँ जंग, घर में लड़ाई, घर में दंगे, घर में फसाद, ये वो। और हमारा घर ऐसा हो गया है कि जैसे हमारा घर ना हो सिनेमा घर हो, क्योंकि हर दूसरे दिन तो दंगा फसाद होता है। पूरा मोहल्ला खड़ा होकर हमारा तमाशा देख रहा होता है। कभी हमारे वालिद साहब जो ना हमारी वालदा को बालों से घसीटते हुए घर से बाहर फेंक देते हैं, और अगर हम कभी मिलने चले जाएं, कोई बड़ा त्यौहार हो, ईद का दिन हो या कोई और ऐसा, अगर हम चले जाएं तो हमें दरवाजे से ही गालियां दे के भगा दिया जाता है कि जाओ यहाँ से। तो आप इस टॉपिक पे बात ज़रूर करें। अगर हाथ में कोई ऐसी अलामत है तो ज़रूर हमें आप बताएं कि इसका क्या होगा और किस तरह ये हल होगा। देखें, कुछ हाथों में, मैंने इस पे मौजू पे पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन वो कोई और तरीके से बात की थी, किसी और एंगल की। आज दूसरे एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हाथ में यह है ज़िंदगी की लकीर, ठीक है। फिर उसके साथ ये आ गई दिमाग की लकीर, फिर ये आ गई दिल की लकीर, ठीक है, दिल की लकीर। और ज़िंदगी की लकीर आखिर में 2 शाखा अगर हो रही है, आखिर में 2 शाखा अगर हो रही है, और किस्मत की लकीर यहाँ टूट रही है, ये टूट रही है किस्मत की लकीर, और ये लकीर आखिर में 2 शाखा है। ज़िंदगी की लकीर आखिर में 2 शाखा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे मियाँ बीवी हमेशा लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करेंगे, और आखिरी एज में जिस वक़्त शौहर को बीवी की और बीवी को शौहर की ज़रूरत होती है, क्यों कि जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो बीवी ही होती है जो उसकी खिदमत करती है, बाकी बहन भाई तो खिदमत नहीं करते। इसी तरह बीवी बूढ़ी हो जाए तो शौहर उसकी निगरानी करता है, उसका ख्याल रखता है, उसको दवाइयों का, उसके हर चीज़ का ख्याल रखता है। लेकिन ये वो बदनसीब जोड़ा है कि जो आखिरी एज में बीवी को तलाक दे देता है। ये भी नहीं कि दूसरी शादी कर ले, वो भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसके साथ शादी करेगा कौन? पूरा मोहल्ला तो रोज़ तमाशा देखता है, तो शादी कौन करेगा? इसी वजह से मेरी 2 बहनें जो हैं वो घर में बैठी हैं, उनकी शादी नहीं हो रही। 2 बहनें हमारी घर में बैठी हैं, उनकी शादी नहीं हो रही। इसी वजह से कि लोग कहते हैं कि ये लोग तो आए दिन झगड़े फसाद दंगा करते रहते हैं,
ہم ان کے یہاں ان کی بیٹی کو بیاہ کر لے جائیں، کل کو ہمارے گھر میں وہ جھگڑے ٹرانسفر کر دیں یہ۔ تو پیارے دوستو، اس لکیر کو غور سے اپنے ہاتھ میں دیکھیں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، عزیزوں کے ہاتھ میں دیکھیں۔ دوسرا یہ کہ یہ ابھار زہرہ جو ہے ان کا ابھرا ہوا ہوتا ہے، جو کہ جذباتی ابھار ہے، اور دماغی لکیر ان کی کوئی خاص اگر ہم کہیں اچھی تو اچھی نہیں ہوتی، اس طرح کی لکیر ہوتی ہے۔ اور دل کی لکیر بھی یعنی بالکل اس طرح سے لکیر ہوتی ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آخری عمر میں رسوا ہوتے ہیں، آخری عمر میں ان کو اولادیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتی، کیونکہ انہوں نے اپنے وقت میں ان اولادوں کے ساتھ بہت برا کیا ہوتا ہے۔ لیکن بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو کسی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی، کسی پریشانی میں دیکھ نہیں سکتی، وہ آخری سہارا پھر وہی بیٹیاں بنتی ہیں۔ تو خدا را اپنی بیٹیوں کا بہت خیال رکھیں، کیوں کہ پتہ نہیں کل مقدر ان کے منہ پر کون سی چماٹ مارے، کون سا تھپڑ ان کے منہ پر مارے۔ آج جو بچیاں ہنس رہی ہیں، کھیل رہی ہیں، گھر میں کود رہی ہیں، کل یہی بچیاں مار پیٹ ان کے ساتھ ہو رہی ہو، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہو، ان کو طلاق دے دی جائے، ان کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا جائے، ان کے ساتھ تماشا بنا دیا جائے، کوئی پتہ نہیں کہ بیٹی کا اگلے مقدر میں کیا ہوگا۔ تو اس لیے پیارے دوستو، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بچیوں کا بہت خیال رکھیں۔ ان کی اپنے گھر میں تو ان کی ہر خواہش پوری کریں، وہاں تو ان بیچاریوں کو ہو سکتا ہے کہ مقدر میں جوتے ہی ہوں، لیکن یہاں پر ان کی خواہشیں ضرور پوری کریں، تاکہ ان کے دل میں کوئی حسرت نہ رہے کہ میرے والد نے یا میرے بھائی نے یا میری امی نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کو یہ ہو کہ ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے بھائی ہماری بڑی قدر کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، اللہ نہ کرے کہ ایسی لکیریں آپ کے ہاتھ میں ہوں۔ ان لکیروں کو اپنے ہاتھ میں چیک کیجیے گا، اگر آپ کو ہاتھ میں مل جائیں تو اپنی شخصیت کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ نے شخصیت بدلی تو یہ لکیروں کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ آپ کو بدلنے نہ دیں، لیکن آپ بدلنا چاہیں تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ثانیہ خانم نے سوال کیا انڈیا سے کہ میں ایک لڑکے کو 5 سال سے پسند کرتی ہوں، لیکن اس کے گھر والے نہیں مانتے، یہ بتائیں کہ میری شادی اس سے ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ کی شادی پسند کی ہونے کا کوئی چانس مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ انور حسین نے سوال کیا پیر محل سے کہ میری قسمت میں پیسہ ہے تو کب ملے گا؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کے حالات انشاءاللہ جلد بدل جائیں گے اور بہت ہی اچھے حالات آپ کے آئیں گے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ مظفر اقبال نے سوال کیا لاہور سے کہ زندگی میں بہت دھوکے ملے ہیں، آگے کوئی اچھا وقت آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور جب تک آپ اعتماد کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا۔ کوشش کریں کہ آپ اپنی شخصیت کو بدلنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ عثمان ارشد نے سوال کیا شیخو پورہ سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی ملک سے باہر جانے کی لکیر ہے یا نہیں، یعنی کہ میرے ہاتھ میں کوئی سفر کی لکیر ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں اور آپ سفر کریں گے 2023 میں۔ محمد وقاص نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی ملک سے باہر جانے کا سفر ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں ملک سے باہر جانے کا سفر موجود ہے اور فی الحال لکیریں مکمل نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ 2021 کے بعد مکمل ہو جائیں تو پھر آپ کا سفر انشاءاللہ آئے گا۔ مرتضیٰ عباسی نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کس ایج میں ہوگی؟ آپ کی شادی 2023 اور 2024 میں ہوگی۔ زویب اوان نے سوال کیا کراچی سے کہ میرا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا، یہ بتائیں کہ میرا رشتہ کب تک ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز 2021 کے آخر میں ہونے کے چانس ہے اور آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اکبر علی نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی رہے گی۔ محمد علی صاحب نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں؟ محمد علی صاحب، آپ کی قسمت میں دولت تو بہت ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو سخت محنت اور جدوجہد کرنا پڑے گی، اس کے بعد آپ کی پوزیشن مجھے بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ شیر خان نے سوال کیا دبئی سے کہ میرا جس لڑکی سے نکاح ہوا اس کے ساتھ میری شادی ہوگی اور کیسے رہے گی؟ شیر خان صاحب، اللہ کے فضل سے شادی آپ کی جو نکاح ہو چکا اسی کے ساتھ ہوگی اور اللہ کے فضل سے شادی اچھی رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ العزیز بہت بہتر اور اچھی رہے گی۔ توحید نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ دولت کے بارے میں بتائیں کہ میری قسمت میں کتنی دولت ہے؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے، کامیابی کی لکیر بھی اچھی ہے اور ناخنوں کی علامت بھی اچھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نصیب میں دولت بے حساب ہے اور انشاءاللہ کامیابی بھی نصیب ہوگی۔
طاہرہ احمد نے سوال کیا باولپور سے کہ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، یہ بتائیں کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پال سکوں گی یا نہیں، اور آگے آنے والا وقت میرا کیسا ہوگا، کیونکہ میری موجودہ زندگی بہت مشکل میں گزر رہی ہے۔ انشاءاللہ طاہرہ احمد صاحب، آپ کا آنے والا وقت اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہوگا، اور آپ کے حالات بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھے اور بہت بہتر ہوں گے۔ محنت جاری رکھیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ سارہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میں نے جن لکیروں کو مارک کر کے بھیجا ہے، ان لکیروں کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہیں۔ یہ دل کی لکیر سے ایک شاخ نکل کر مشتری یعنی شہادت کی انگلی کے درمیان جا رہی ہے۔ یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے، آنے والے وقت میں کوئی اچھی خوشخبری ملے گی یا حالات میں اچانک تبدیلی آئے گی جو کہ بہتر ثابت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔